ہمارے یہاں کب جاتے رمضان میں جب روزہ لگنے لگتا نا تو جاتے چلو مسجد میں اے سی چل رہی ہے اے سی. ایک ادھر پیٹ کھولے لیٹا ایک ادھر گھٹنا کھولے لیٹا, جھاڑو لو دو مارو اس کے. ماری مدیوں کو سوچو یار جھگڑا کر لو کہ سید صاحب کہتے. سمجھ میں آ رہی؟ ہاں ہاں وہ بتاؤں گا. اب اندازہ لگا کچھ لوگ جاتے ہیں نا مسجد میں کہ یار روزہ 12 بجے سے ہی وضو بنا کر جا کے مسجد خراٹ, اور بعض بات کا خراٹا اللہ قیامت ہے. ٹرین میں آ رہا تھا آسام سے, تھکا ہوا تھا, تقریر کر کے آ رہا تھا, تو ایک آدمی اتنے زور سے خراٹے مارے, اللہ بھینس بول رہی بھینس, پورے کیبن کو سونے نہیں دیا اس نے حضرت. میں بھی اٹھ گیا, ایک عورت تھی ایک لیڈیز, دونوں ماں بیٹی, وہ بھی اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے, سب اٹھے ہوئے, نیند ہے, وہ پٹ پڑا ہوا بھینسے کی طرح اور ماریا گوں 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 خراٹے. جب برداشت میں نے اٹھایا, میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے ہو؟ بولے یار نیند نہیں آ رہی ہے. سمجھ گئے؟ میں نے کہا نیند نہیں آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہم سے پوچھو, ہم اتنے جگہ ہوئے تھکے ہوئے رات کو تقریر کرو, ہمیں نیند نہیں آ رہی. بولے کیوں, تم تو آرام سے سو. میں نے کہا آرام سے سو, جب تم سونے دو تبھی تو. جب کافی دیر ہو گئے سونے نہیں دیا, میں نے کہا یار تم خراٹے بہت مارتے ہو. بولے ہاں میری بیوی کہتی ہے کہ ہلکے پھلکے خراٹے مار لیتے ہو. میں نے کہا اس کا مطلب تمہاری بیوی تم سے بھی تگڑے خراٹے مارتی ہوگی. میں نے جب انہوں نے خراٹے مارے نا تو میں نے موبائل کھول کے اس کے منہ کے سامنے رکھ دیا, موبائل میں بھر لیے خراٹے, اور پھر اٹھایا. میں نے کہا یار سنیو یار, میں تمہیں ایک نعت سنانا چاہ رہا ہوں. تو بولے نعت کیا ہوتی ہے, اسے کیا پتا نعت کیا ہے؟ میں نے کہا گانا سنو گے. بولے میں نے جب خراٹے لگائے اس میں آیا خر خر. بولے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, خالی بھینس بول رہی ہے. میں نے کہا بھینس خراٹے لے, یہ بھینسے کے خراٹے تیرے خراٹے. بولا یا اللہ اتنے خطرناک خراٹے لیتا ہوں میں. ایسے ایسے لوگ مسجد میں خراٹے لیتے جاتے ہی اس لیے کہ ایسی چل رہی ہے, چلو پڑے رہیں گے وہیں تک, اور جا کر کے دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں, ادھر کی ادھر تیری میری برائیاں کرتے رہتے. سنو پیارے, مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا حرام ہے, حرام ہے. یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حدیث کا ٹکڑا, دنیاوی باتیں کرنا مسجد میں نیکیوں کو اس طرح کھا کے برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتی ہے. اور اگر کوئی ٹوک دے نا تو کہتے یہ آیا زیادہ ملا بن رہا, یہ زیادہ آ گیا ہے. اپنے آپ کو سنبھالو, برائیوں سے بچو. مسجد کا مؤذن یا ممبر کا میلاد شریف, میلاد خاں جس کو بولتے ہیں, میلادیہ تمہاری زبان میں, وہ ایک طرف. بتاؤں ایک بات, اگر مؤذن جھاڑو مارتا ہے مسجد میں, اگر نبی فرماتے ہیں کوئی مسجد میں جھاڑو مار کے ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر پھینک دے تو احد پہاڑ کی برابر سونا خیرات کرنے سے وہ افضل ہے, وہ افضل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ احد پہاڑ کتنا بڑا, اس کی برابر سونا. تو کتنے ٹائم وہ جھاڑو مارتا, مگر ہمارے یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں. نزہۃ المجالس ایک کتاب آتی ہے, اس میں یہ روایت لکھی ہے. میں نے اور بہت ساری کتابوں میں ڈھونڈی مگر مجھے ملی نہیں, اور کتابوں میں ہاتھ نہیں آئی. وہ اسی کتاب میں ہے. اگر ضعیف بھی ہے مان لو, تب بھی میں فضائل میں بیان کر رہا ہوں, تب بھی وہ کامیاب ہے. مگر میں نے اس لیے بتا دی, اور میں نے تلاشی کتابیں کہ دیکھوں اور میں ہے, مجھے نہیں ملی. اور کسی کو ملی, مجھ سے زیادہ بھی پڑھنے والے ہیں, اگر ملی تو میں کہہ نہیں سکتا. صرف اسی میں یہ روایت ملی. کیا بڑے مزے کی روایت ہے, سننا چاہو گے؟ کہ جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے نا تو نمازیوں کو روک دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا ان نمازیوں کو ان کی سواری لاؤ اور سواری میں بھیج دو.
اب یہ کہیں گے کہ سواری ان کی کیا؟ تو نزہت المجالس میں لکھا گیا، لوگ سمجھ رہے ہوں گے کوئی گھوڑا ہوگا یا جیسے اونٹ وغیرہ جو سواری ہوتی ہے، مگر ایسی نہیں، بلکہ آواز دیا جائے گا تو مسجدیں آ جائیں گی، اور جب مسجدیں آ جائیں گی تو ان سواریوں کو چلانے والا لاؤ، ملاح لاؤ، جیسے کشتی کو چلانے والا، ملا کار کو چلانے والا ڈرائیور کا ملا کو بلاؤ، جب ملا کر کے آواز دی جائے گی تو امام آ جائیں گے، کہا جائے گا تم آگے کھڑے ہو جاؤ، اب کہا جائے گا نہیں ابھی سٹارٹ کرنے والا لاؤ، اب وہ مؤذن آئے گا، کہا تم اس میں کھڑے ہو کر کے اذان کہو، وہ مؤذن اذان کہے گا، اذان پوری نہیں ہوگی، مسجد سواری بن کے نمازیوں کو پار کر دیں گی۔ میں نے پہلے بتا دیا کس کتاب میں ہے یہ، اور کتابوں میں نہیں ملی، مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے بیان کر دی، اس لیے سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ اللہ سنو پیارے، جو لوگ یار مسجدوں میں بیٹھتے ہی نہیں، جاتے ہی نہیں، خالی چوپالوں پہ پڑے رہیں گے، کوئی آدھا گھنٹہ جا کے مسجد میں دنیا سے جدا ہو کر کے کہ چلو میں اللہ سے رابطہ مضبوط کروں گا، جا کے اللہ اللہ۔ حضرت علامہ زمخشری لکھتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، بتا دوں، علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تمام تسبیح ہے، اگر مسجد میں جا کے نہ پڑھے، خالی بیٹھ جائے تو علامہ زمخشری لکھتے ہیں بیٹھنے والا مسجد میں صرف یہ نیت ہو کہ وہ اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے آیا، رضا الہی کے لیے آیا، آ کر کے بیٹھ جائے تو علامہ زمخشری لکھتے ہیں وہ جتنی سانسیں لے گا، ہر ایک سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ وہ کوئی اور بارگاہ نہیں ہے، وہ تمہاری ماں تمہارے باپ ہے۔ نبی فرماتے دعاء الوالدین الاولادہما کدعاء النبی ان کے اخوان پر میں گیا تھا نا تو میں ماں باپ پہ ہی تقریر کیا تھا، تو ان کی خواہش تھی تو اس لیے میں نے تھوڑی سی بتا دی بات۔ نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ اب عمل کرتے رہو گے، بولو لذت، پیار سے بولو ذرا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسا کے رکھنا، اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، آج جان پھر بھی آج جاہل بھی عالم کا لبادہ ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ یہ شعر اس وقت بہت وائرل ہو رہا ہے، میرا چینل والوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں چھوڑ دیا۔ ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے،
لذت عشق نبی دل میں چھپائے تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے سجدوں کو بھی تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا کب سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا